ایک خبر بڑی وائرل ہے جی، وہ ہے سڈنی میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اور فائرنگ سے 16 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھارت سے ہو گیا ہے یہ رابطہ۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ سب کیا دھرا آپ ہی کے لوگوں کا ہے، اور اس میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے حوالے سے معلومات اور پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے انہوں نے رابطہ کیا ہے تاکہ واقعے کے پس منظر ممکنہ روابط کا تعین کیا جا سکے۔ سر یہ جیسی خبر آئی تو ہندوستانی سوشل میڈیا اور وہاں کے مقامی چینلز نے وہ ایک بار پھر الزام دہرانا شروع کر دیا ایک شخص کا مسلمان نام سنتے ہی کہ جناب یہ پاکستانی ہے، جناب یہ پاکستانی ہے، دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے ہندوستان کا مکروہ چہرے کو، سب پہچان چکے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ ارے ایک دفعہ پھر انڈیا بری طرح ناکام ہوا اور خود ان پہ ہی وہ جو تھوک آسمان کی طرف پھینک رہے تھے ان کے ہی چہرے پہ آیا، اور واقعہ ہوتے ہی انہوں نے وہی ان کا غیر ذمہ دارانہ میڈیا کچھ نہیں سیکھ رہا۔ حالانکہ پچھلی جنگ میں جتنی اذیت انہوں نے اٹھائی ہے پوری دنیا کی میڈیا نے ان کی وہ کی ہے، ان کو کچھ تو سیکھنا چاہیے تھا، پھر نہیں سیکھا اور انہوں نے فوراً الزام پاکستان پہ ڈال دیا۔ اور اس کے بعد جب ذرا سی تحقیقات ہوئی تو وہ بچانے والا وہ نکلا پاکستانی، وہ مسلمان جو ادھر بچا رہا ہے اس کا تعلق نکلا پاکستان سے۔ وہ پاکستان سے ہے، اس لاکھوں ڈالر اس کو انعامات مل رہے ہیں، وہاں اتنی قدر کی وہاں کے لوگوں نے کہ جناب زندگیاں بچا لی انہوں نے۔ اس نے سینکڑوں، اور حالانکہ یہودیوں کو ان کی تقریب تھی، یہودیوں کی، ہاں کوئی مذہبی تقریب تھی اور ان کا کوئی خاص دن تھا، اس کی تقریب تھی، اس کی تقریب میں ان کو بچانے کے لیے اپنی جان اس نے ہتھیلی پہ رکھی۔ 2 بچوں کا باپ ہے وہ، اور 42 سالہ، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے درجنوں آدمیوں کی جانیں بچائیں۔ زندہ کارتوس اس کے بعد بہت سارے تھے، اور اس سے کئی اور لوگ، وہ جس طریقے سے شوٹنگ کر رہا تھا ہم سب نے دیکھا، اس کو میڈیا میں آئی، وائرل ہے، اور جس طرح اس نے بچایا، اس نے دکھایا کہ یہ ہے اصل پاکستانیوں کا چہرہ، یہ ہے اصل مسلمانوں کا چہرہ، کہ وہ مار بھی رہے ہیں یہودی تو وہ بچانے والا بھی ایک مسلمان ہے، اور وہ انڈین کے ساتھ تھا، اور اس کا بیٹا تو خیر وہیں کا بون تھا، لیکن یہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں رو نکلے گی، اور اس قسم کے اور واقعات یہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے دنیا میں جس طریقے سے یہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے یہ فوری طور پر پاکستان کے اوپر لگا دیا، لیکن جو نوید ہے اس کا تعلق بھارت سے ہے، اور اس کے دوست کے مطابق نوید کے والد بھارتی جبکہ والدہ اطالوی ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے ہندوستانی پاسپورٹ پہ فلپائن بھی گئے ہیں، دیگر ممالک کا سفر بھی کیا ہے، ایک وہاں کا نیشنل بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو پروپیگنڈا یہ شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی پاکستان ہے یا مسلمان، اچھا مسلمان نام کو بھی انہوں نے وہ کیش کرنے کی کوشش بھارت کر رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے ظاہر ہے اب تو آسٹریلین ایجنسیز نے رابطہ کر لیا بھارت سے، اور وہ بہت ساری چیزیں ان سے مانگ بھی رہے ہیں، تو بھارت کا آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سامنے جب بے نقاب ہو جائے گا تو پھر بائیکاٹ شروع ہوگا پوری دنیا کی طرف سے بھارت کے لیے؟ ہو دینا چاہیے۔ اب کینیڈا میں آپ نے دیکھا، امریکہ میں آپ نے دیکھا، آسٹریلیا میں آپ نے دیکھ لیا، اور پھر پاکستان میں تو پہ در پہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، ان کا حادث سروس جو ہے وہ کردل بند ہے، اور اس قسم کی چیزیں، بلگام کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہ ساری چیزیں اتنی ساری جمع ہو گئی ہے کہ بھارت کو ایک ٹیررسٹ ملک قرار دے دینا چاہیے۔ یہ اس وقت جتنا افغانستان میں جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہا ہے ٹیررسٹ کو مالی طور پہ بھی اور ہتھیاروں پہ بھی، تو وہ کھلی دہشت گردی دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے اس وقت بھارت۔ اس وقت بھارت جو ہے اور اس کی جو ایجنسیز ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پراکسی وہ کر رہی ہیں، اور اس کو اگر نہیں روکا گیا تو کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا ان کی شر سے۔